پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر کشیدہ حالات دیکھے جا رہے ہیں. تناؤ میں کمی کس طرح سے لائی جا سکتی ہے ایسے حالات میں جب تقریباً تمام ہی آپشنز ایگزاسٹ کر کے دیکھ لیے گئے ہیں؟ مزہ صاحب دیکھیں، ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پھر تحریک طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ اب اسٹیٹ کے اندر کچھ کلیئرٹی آئی ہے کہ افغان طالبان اور تحریک طالبان مور اور لیس ایک ہی وہ ہیں، ورنہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے اس طرح کی کلیئرٹی ہمیں نظر نہیں آتی تھی. اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ کی سیٹلڈ اور ان سیٹلڈ ایریاز ہیں پاکستان کے اندر، جو اب فارمر فاٹا آپ لے لیں، وہاں جب آپ نے کلیئر کیا شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان ان کو، تو اس کے بعد آپ نے وہاں کے لوگوں سے کچھ وعدے کیے تھے. ایون سوات میں لے لیں، جب آپ نے سوات آپریشن کلیئر کیا تھا تو وہاں باقاعدہ وعدے کیے گئے تھے بہت سے کہ آپ نظام عدل قائم کریں گے، آپ اس طرح کا نظام لے کر آئیں گے. وہ ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہوئیں اس طرح. تو جب تک آپ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، دیکھیے عوام کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس طرح کے کانفلکٹ کے اندر جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ایک وقت میں کم سے کم ان کے لیے ایک ہمدردی پائی جاتی تھی، جس کے بارے میں ظاہر ہے اس وقت کی جو بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں جب ان کے خلاف کھڑی ہوئیں تو ان کو مارا گیا. ANP کی مثال ہمارے سامنے ہے. اسی طرح آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سی سیاسی جماعتوں کو آپ کو ملانا پڑے گا. دیکھیے دونوں چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں. آپ کو یہاں بہت سی، آپ بھلے PTM لے لیں، آپ ANP لے لیں، آپ ایون JUI لے لیں، تو ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات میں آپ کی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جی کم ووٹ میں دہشت گردی کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر سے پاکستان کے خلاف ہو. اس میں کلیئرٹی آپ آنی چاہیے. آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا نا، ایک نہیں ہوا نا اس پہ عمل درآمد. تو چیز یہ ہے کہ آج جب نئی افغان گورنمنٹ آئی، ہم نے دیکھا تو اس کو ظاہر ہے ہم نے اس کو ایک اچھی نگاہ سے اور ہم نے ویلکم کیا تھا اس چیز کو. اپنے ہم سے مراد پاکستان نے اس کو ویلکم کیا تھا. تو ایسی کیا چیزیں ہیں کہ اس کے بعد صورتحال بگڑتی چلی گئی، اور پھر ہم نے باقاعدہ فل فلیج آپریشن بھی کیا، اور ابھی بھی ہمیں اس کے وہ نتائج نہیں مل رہے، کیونکہ ہم خود ہمارے یہاں بہت اس حوالے سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے افغان بارڈر کلوز ہوا، اس سے جہاں آپ کو کچھ فائدہ ہوا وہاں نقصانات بھی ہوئے. اور نقصان یہ کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ یہ پریشان ہیں کہ ان کی ایک تجارت کا ذریعہ بند ہو گیا. تو کیا ہم نے ان کو کوئی آلٹرنیٹ دیا اس چیز کا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں ایک ایسے آپریشن میں کہ جہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو کسی نہ کسی وقت میں لوکلز کی حمایت حاصل رہتی ہے. تو میرا خیال میں افغانستان میں یہ ٹینشن ہوتی رہے گی، کم ہوتی رہے گی، لیکن آپ کی پالیسی میں بہت کلیئرٹی آنی چاہیے. جیسے ہم نے یہ بات کی اور بارہا یہ بات کی کہ بلوچستان کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ ہے. وہاں بھی جہاں آپ آپریشن کریں دہشت گردوں کے خلاف، ملیٹنٹس کے خلاف، وہاں پولیٹیکل پروسیس نہیں رکنا چاہیے. ہم نے بلوچستان میں پولیٹیکل پروسیس کو بالکل جام کر دیا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہم سیاسی جماعتوں کو انگیج کر ہی نہیں رہے، ہم سول سوسائٹی کو انگیج کر ہی نہیں رہے. ورنہ آپ اگر مشترکہ طور پر ایون عوامی سطح پہ آپ فاٹک کے علاقوں میں جو وعدے کیے تھے آپ نے، کیا آپ نے وہ وعدے پورے کیے ان سے؟ کیا ان کو اتنا فنڈز مل رہا ہے؟ کیا وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے کہ جس کے تاکہ کانفیڈنس لوگوں کا آپ پہ بڑھے؟ ٹھیک ہے. تو عوام کی سپورٹ کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو آپ کو زیادہ حمایت بھی ملے گی. اور خود یہاں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو کہیں نہ کہیں سے افغان طالبان کی سپورٹ بھی رہتی ہے اور کہیں نہ کہیں ان کا ماضی اس طرح کا رہا ہے، تو وہ سپورٹ کم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آپ زیادہ مؤثر انداز میں آپریشن بھی کر پائیں گے اور ایشو کو ریزالو بھی کر پائیں گے. بھٹی صاحب کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میڈم شیخ، میں نے ساروں کی باتیں سنی، ان میں وزن ہے، بالکل ٹھیک، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانا کہ ہم نے غلطیاں کی، ہم نے بلنڈرز کیے، لیکن اگر آج حکومت اور ریاست ان غلطیوں کو ختم کرنا چاہ رہی ہے یا ان کا ازالہ کرنا چاہ رہی ہے، تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان غلطیوں کا ازالہ؟ دوسرا، ہم نے افغان باشندوں کو رکھا،
ہمارے بھائی تھے, مشکل وقت تھا, بالکل ٹھیک تھا, لیکن اب ان کی حکومت آ گئی ہے تو کیا ان کو واپس نہیں جانا چاہیے؟ اور کیا پوری دنیا میں یہ رواج یا دستور نہیں ہے کہ واپس جائیں اپنے ملک؟ ہم نے ان کے لیے اپنا کلچر تباہ کیا, ہم نے ان کے لیے اپنے جو برائیاں آئیں اس کے بعد یا جو کچھ ہوا ہمارے معاشرے میں وہ سب کے سامنے ہے. تیسری بات, میرے سمیت ہم سب نے سیلیبریٹ, یا بہت ساروں نے سیلیبریٹ کیا جب طالبان حکومت آئی کہ یہ ہماری اپنی حکومت آ گئی. لیکن کیا اگر وہ ہماری اپنی حکومت نہیں نکلی, وہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ جا کر انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا, تو کیا ہم ابھی تک اس پہ قائم رہیں؟ پالیسی بدلنی نہیں چاہیے. فیصلے سے رجوع بھی کیا جاتا ہے, معذرتیں بھی کی جاتی ہیں, اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تیسری بات, ہم نے غصہ نہیں نکالا. یہ ایک بڑا باریک سی لائن ہے کہ ہم کوئی غصہ نہیں نکال رہے کہ آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں. یہ غصہ نہیں ہے. اگر ہمارے گھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اگر ہمارے لوگ سفر کر رہے ہیں, اگر ہم پہلے ہی معاشی طور پہ دبے ہوئے ہیں, اگر ہمارے شناختی کارڈ کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اگر ہمارے پاسپورٹ کا غلط استعمال ہو رہا ہے, تو ہمیں حق ہے, پاکستان فرسٹ ہے. پھر آخری بات کہ مشاورت کی کمی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مشاورت کی کمی ہے, مشاورت ہونی چاہیے اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہونی چاہیے. کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان میں وہ لوگ نہیں جو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے ہیں, وہ لوگ جو ناراض ہیں ان سے بھی مشاورت کریں. اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, وہ بڑے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, بالکل ان کے ساتھ مشاورت کریں. لیکن اس مشاورتی عمل کو کیا یہ جب ہمارے اندر کی یہ جو رستہ ایک ہی, رستے دو ہو سکتے ہیں, منزل ایک ہے, تو مانا کہ منزل ہمارے رستے دو ہیں, مگر الٹیمیٹ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں پورے پاکستان میں جو اس بات کے حق میں ہو کہ دہشت گردی اگر افغانستان سے ہوتی ہے ہماری سرزمین پر تو وہ ہوتی رہنی چاہیے, اس کے خلاف تو آل آؤٹ جانا چاہیے نا. اور پالیسی ہے کیا؟ پالیسی, آخری 2 جملے میڈم شیخ, اس پہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ پالیسی ہے کیا؟ پالیسی یہی ہے کہ آل آؤٹ جانا ہے دہشت گردوں کے خلاف. اور ٹی ٹی پی قیادت کو کیوں نہیں ہم ٹارگٹ کر سکے؟ امریکہ, برطانیہ, یورپ اپنے ہدف کو سال انہیں لگتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, جب ہو جائے گے تو ہو جائے گا, لیکن کوشش تو جاری رکھنی چاہیے. صاحب پہلے کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ ہم چائنا کو زیادہ انگیج کر سکتے ہیں, کیونکہ چائنا کا بھی افغانستان میں انٹرسٹ بہت بڑا ہے اور چائنا ایک رول پلے کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس پہ تو کبھی بھی کوئی بھی دو رائے نہیں ہے, کبھی بھی پہلے بھی دو رائے نہیں تھی, اور کم سے کم لوگوں کی سطح پہ کہ جی دہشت گردی کو ختم کیا جائے. اب دہشت گردی کو ختم کرنے کی ڈیفینیشنز مختلف رہی ہیں ہمارے یہاں. میں انفارچونیٹ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پک اینڈ چوز کیا گیا اس میں. اب اگر آپ کی کلیئرٹی آئی ہے تو آپ طے کر لیں, لیکن جب پیپلز لوگوں کو ساتھ ملانے کی بات کرتا ہوں تو وہ بیسکلی یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو بہت ڈپرائیوڈ رہے ہیں اور وہ زیر اثر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کے زیر اثر بھی رہے ہیں, دیگر گروپس کے بھی, وہاں لوگ ریلیف چاہتے ہیں. ہم انفارچونیٹلی لوگوں کو اس طرح کا ریلیف نہیں دے پا رہے. جب تک آپ لوگوں کو, اور خاص طور پہ بارڈرنگ افغانستان جو ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو بنیادی ایشو ہے اس کو سالو کریں گے باقی. کہ ابھی ہم یہاں پر بات کر رہے تھے اسی سے جڑی ہوئی کہ مختلف ممالک کی مدد ہم لے سکتے ہیں, خاص کر جو خطے کے اندر بڑے سٹیک ہولڈرز, چائنا, ایران, اب بہتر تعلقات ہو رہے ہیں, رشیا خاص طور پہ. چائنا اور رشیا کو کس طرح سے انگیج کر کے کیا لگتا ہے کہ اگر اس راہ پہ چلا جائے تو کچھ اس کے بہتر نتائج ہو سکتے ہیں؟ صاحب, بھٹی صاحب, بے نظیر اگر سن سکتے ہیں. دیکھیے پہلی چیز یہ کہ انٹرنلی جو آپ کے یہاں جو مختلف دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف آپ نے ایک مؤثر آپریشن کرنا ہے, کلیئرٹی لانی ہے. ایکسٹرنلی افغانستان کی سچویشن کو, افغان طالبان کو کس طرح روکنا ہے, کس طرح ان کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان, آپ کے یہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ہے, اس کے لیے آپ چائنا, ایران, ان ممالک کو انوالو کر سکتے ہیں. اوکے, آئی تھنک ہمارا بے نظیر سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا جی. سو پروگرام میں وقت بھی ختم ہو گیا ہے ہماروں کی, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی. بھٹی صاحب کا تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو, وہ سمجھتے ہیں کہ عسکری آپشن ہی واحد آپشن ہے اور اس سے کلیئرٹی موجود ہے, لیکن بے نظیر, اعزاز اس سے اتفاق نہیں کرتے, کہتے ہیں مزید اس میں ٹرانسپیرنسی. اور مدد صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ساری آپشنز ایک ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے.